عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان میثاق مدینہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی جو مشق ہے اس کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ میثاق کا مطلب ہے معاہدہ، خطبہ، بحث و مباحثہ، دستور۔ درست جواب معاہدہ۔ میثاق مدینہ کی کل دفعات تھیں 17، 37، 47، 77۔ درست جواب 47۔ میثاق مدینہ کے فریقین تھے کفار اور یہود، کفار مکہ اور مسلمان، مسلمان، یہود اور دیگر قبائل، مہاجرین اور انصار۔ درست جواب مسلمان، یہود اور دیگر قبائل۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی ایران میں، طائف میں، مدینہ منورہ میں، تبوک میں۔ درست جواب مدینہ منورہ میں۔ میثاق مدینہ کے فریق حرم تسلیم کریں گے، مدینہ منورہ کو، طائف کو، حبشہ کو، یمن کو۔ درست جواب مدینہ منورہ کو۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد مدینہ منورہ میں امن کے قیام کی خاطر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا، جسے تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میثاق مدینہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اگرچہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کھلم کھلا محاذ رائی کا جو مظاہرہ تھا وہ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے ان سے بچنے کے لیے میثاق مدینہ کا جو دستور تھا، جو آئین تھا، وہ تحریری طور پر کیا گیا۔ میثاق مدینہ میں جنگ کی صورت میں اخراجات کے متعلق کیا طے پایا؟ جنگ کے اخراجات دونوں فریق مل کر برداشت کریں گے۔ میثاق مدینہ کی کوئی سی 2 دفعہ تحریر کریں۔ اگر کسی دشمن سے ایک فریق صلح کر لے گا تو اس سے سب کی صلح ہوگی۔ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر شریک ہوں گے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ میثاق مدینہ کی دفعات تحریر کریں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوگی، ہر حال میں مظلوم کی مدد کی جائے گی اور اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ کوئی بھی فریق مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ فریقین میں اختلاف یا جھگڑے کی صورت میں فیصلہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جنگ کے اخراجات دونوں فریق مل کر برداشت کریں گے۔ اگر کوئی طاقت اس معاہدے میں شریک کسی فریق سے جنگ کرے گی تو تمام فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور معاہدے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر کسی دشمن سے ایک فریق صلح کرے گا تو اس سے سب کی صلح ہوگی۔ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ برابر شریک ہوں گے۔ میثاق مدینہ کی اہمیت اور فوائد تحریر کریں۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے ریاست مدینہ منورہ کے ہر شخص کو اس کی جان و مال، عزت و آبرو کا برابر تحفظ اور مکمل آزادی ملی۔ مسلمان قریش مکہ کے خلاف ایک مضبوط فوجی اور سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ ریاست مدینہ کے تمام شہریوں کو قانونی اور معاشرتی حقوق مساوی طور پر فراہم کر دیے گئے۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ جنگ کی صورت میں جنگی اخراجات کا بوجھ تقسیم ہو گیا۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ میثاق مدینہ کی دفعات، شرائط کسی چارٹ پیپر پر خوش خط لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ میثاق مدینہ کے بعد مسلمانوں کے حالات میں کیا تبدیلی آئی؟ دی گئی جگہ پر تحریر کریں۔ رہنمائی اساتذہ، طلباء کو میثاق مدینہ کا پس منظر، اسباب اور دفعات اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق آسان فہم انداز میں بتائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ ہم آج بھی میثاق مدینہ کی دفعات سے رہنمائی لے کر اپنے ملک میں معاشی ترقی اور امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جس سبق کی مشق کو حل کیا وہ ہے میثاق مدینہ۔ اس سبق کی مشق کو ہم نے بہت بآسانی حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو بار بار حل کریں گے۔ حل کرنے سے مشق آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔